حماس کے زیر کنٹرول فلسطین کے علاقے غزہ پر اسرائیل کی گزشتہ 2 ہفتے کی جارحیت اور مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے یہ ایشو ایک بار پھر عالمی سیاسی اور ابلاغی دنیا پر چھا گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر پاکستان کے جذباتی مسلمانوں کے زخم ہرے کر دیے ہیں۔ عام آدمی سے لے کر مذہبی رہنماؤں تک اور سیاسی قائدین سے لے کر دانشوروں تک ہر پاکستانی طرح طرح کے جذباتی تجاویز دینے لگا ہے۔ تاہم مسئلہ فلسطین کے پس منظر یا پھر اس سے متعلق تاریخی اور زمینی حقائق کو ہمارے ہاں بہت کم زیر بحث لایا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے جرگہ میں ہم کوشش کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین سے متعلق بنیادی حقائق کو ذہنوں میں تازہ کریں۔ آج کے جرگہ میں ہم ان بنیادی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ چند لاکھ صہیونی کروڑوں صاحب وسائل عربوں پر کیسے غالب ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے اپنے اس غلبے کو کیسے برقرار رکھا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ صہیونیوں کے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے کہ امریکہ، یورپ اور برطانیہ جیسی عالمی طاقتیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پھر ایسے عالم میں جبکہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتوں نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا اور کچھ دیگر عرب ممالک اور غیر عرب اسلامی ممالک کی طرف سے اس کو تسلیم کرنے کے منصوبے پر عمل ہو رہا تھا، تو اسرائیلی حکومت نے کیوں اس ظلم اور ہٹ درمی کا ارتکاب کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں بلکہ انسانوں کے جذبات کو بھڑکانا ضروری سمجھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب پوری دنیا کے مسلمان فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے سفیروں سے ہمدردی کا اظہار کرتی رہی، تو خود فلسطین کے اندر اس جنگ کے دوران فلسطینی اتھارٹی کا کیا کردار رہا؟ ناظرین، فلسطین جہاں بیت المقدس واقع ہے، مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اپنی اپنی جگہ پر مقدس ہے، اور اسی لیے ماضی میں تینوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ارض فلسطین اور بالخصوص یروشلم کو اپنے تصرف میں لائے۔ سرزمین فلسطین اردن، مصر، شام اور لبنان جیسے 4 اسلامی عرب ممالک اور سمندر کے درمیان واقع ہے۔ 1948 تک یہ خطہ عرب فلسطینیوں ہی کی ملکیت رہا۔ یہاں پر کچھ یہودی اور عیسائی آباد تھے، لیکن اسرائیل نامی ملک کا یہاں پر کوئی وجود نہیں تھا۔ ہاں، البتہ اس وقت باقی عرب ممالک کی طرح یہ علاقہ بھی 1918 سے لے کر 1948 تک برطانوی کالونی کا حصہ رہا۔ اس سے قبل یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ 19ویں صدی تک وہ مختلف ملکوں میں بکھرے تھے، لیکن 1896 میں آسٹرو ہنگیرین صحافی تھیوڈور ہرٹز نے ایک پمفلٹ کے ذریعے ایک نئی یہودی ریاست کے لیے سیاسی تحریک شروع کرنے کی رائے دی اور یہ مشورہ دیا کہ یہودیوں کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ انہوں نے صہیونیوں کی اس سیاسی جدوجہد کو زائنزم کا نام دیا۔ اس منصوبے کے تحت فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا اور پھر پوری دنیا بھر سے صہیونی یہودی فلسطین منتقل ہونا شروع ہو گئے، جو یہاں کے عربوں سے زمین خریدتے رہے۔ بدقسمتی سے فلسطینی عرب ان کو زمین فروخت کرتے رہے اور یوں یہودیوں کی تعداد ہزاروں اور پھر لاکھوں میں ہونے لگی۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی ریاست کے قیام میں دوسری جنگ عظیم کے دوران صہیونیوں کی طرف سے برطانیہ کی حمایت نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہٹلر کی قیادت میں جرمنی نے جن ممالک پر قبضہ کیا تھا، ان میں یہودی بڑی تعداد میں مقیم تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے ہی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے امریکہ کو جنگ میں کودنے پر آمادہ کیا اور اس حوالے سے ان کا کردار بنیادی رہا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور ہٹلر کو شکست ہوئی۔ اس کردار کا انتقام لیتے ہوئے ہٹلر نے جرمنی میں لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا، جسے ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اس خدمت کے صلے میں برطانیہ نے عرب دنیا میں اپنا تسلط ختم کرنے سے قبل اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک صہیونی آباد کاروں کے لیے اسرائیل کے نام سے اور دوسرا عرب فلسطینیوں کے لیے فلسطین کے نام سے۔ تاہم ارد گرد واقع عرب ممالک اور خود فلسطینیوں نے اسے نئے کالونیلزم کا نام دیا اور اس منصوبے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں بدقسمتی سے
اسرائیل نے اپنے زیر تسلط علاقے کو مزید وسیع کر دیا اور مغربی کنارہ جو پہلے اردن کے زیر انتظام تھا کو بھی اپنے قبضے میں لے آیا، جس کے بعد اسرائیلی سائٹ پر مقیم صہیونی بھی مغربی کنارہ منتقل ہونا شروع ہو گئے، بلکہ باہر سے بھی مزید آباد کار آنے لگے۔ 1990 میں امریکی صدر بل کلنٹن کی ثالثی سے یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے مابین اوسلو معاہدہ ہوا، جس کی روح سے مغربی کنارہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی ایریا اے جس میں فلسطینیوں کے حق حکومت کو بھی تسلیم کیا گیا اور اس کی سیکیورٹی بھی ان کے حوالے کی گئی، پھر ایریا بی کہ جس کی حکومت تو فلسطینیوں کو دی گئی لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیل کے پاس رہنے دی گئی، اور سی ایریا کہ جن کا مکمل کنٹرول اسرائیل کو دیا گیا۔ اسرائیل کے حصے میں آنے والا یہ علاقہ مغربی کنارے کا 60% ہے، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی شہر کی حیثیت حاصل ہے، جسے بعد ازاں اسرائیل نے اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر کیا۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اسرائیل کے اس تجاوز کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن بدقسمتی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ بھی اس حوالے سے اسرائیل کا ہم نوا بن گیا۔ اوسلو معاہدے کے بعد اسرائیلی ریاست کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا اور پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اس کے پہلے سربراہ بنے۔ اس وقت بھی اقوام متحدہ اور باقی دنیا میں پی ایل او کی محمود عباس کی حکومت ہی فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے خود فلسطین کے اندر غزہ پر حماس جبکہ مغربی کنارے پر پی ایل او حکمران ہے، لیکن حقیقتاً دونوں پر بالادستی اسرائیل ہی کو حاصل ہے۔ اس وقت ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ مصر جو کہ ماضی میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کر چکا ہے اور جو اس کے پڑوس میں واقع ہے، اس کی آبادی 10 کروڑ ہے، لبنان کی آبادی 53 لاکھ ہے، شام کی آبادی 2 کروڑ ہے، اردن کی آبادی 1 کروڑ ہے، جبکہ ٹوٹل اسرائیلی آبادی 87 لاکھ ہے۔ اب دیکھا جائے تو اسرائیل کے ارد گرد مسلمان ممالک یعنی مصر، شام، لبنان، ان کی آبادی ملا کے 14 کروڑ بنتی ہے، لیکن ان سب ممالک کو اسرائیل نے تمام جنگوں میں شکست دی اور اپنی ریاست قائم کی۔ پھر اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ٹوٹل عرب آبادی وہ 50 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ 1 ارب 8 کروڑ مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ 1 کروڑ سے کم اسرائیلیوں کے خلاف احتجاج اور چیخ و پکار کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ایک اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ خود فلسطینی مسلمان یہ سب کچھ سہنے کے باوجود 2 گروہوں یعنی پی ایل او اور حماس کی حمایتیوں میں تقسیم ہے۔ یاسر عرفات کی وفات کے بعد 2006 کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد سیاسی کنٹرول کے لیے حماس اور الفتح کے مابین لڑائی شروع ہوئی۔ یہ جو حالیہ اسرائیلی تجاوز تھا یا جارحیت تھی، اس کے نتیجے میں 230 فلسطینی شہید ہوئے، لیکن 2006 اور 2007 میں حماس اور پی ایل او کی لڑائی میں 600 فلسطینی مارے گئے تھے۔ اس جنگ کے اختتام پر غزہ حماس کے جبکہ مغربی کنارہ پی ایل او کے زیر کنٹرول آ گیا۔ اس وقت عرب دنیا اور عالمی طاقتوں کی کوششوں سے پی ایل او اور حماس نے مشترکہ حکومت قائم کی، لیکن کچھ عرصہ بعد محمود عباس نے حماس کو حکومت سے نکال دیا، لیکن غزہ عملاً حماس کے زیر کنٹرول ہے۔ 15 سال گزرنے کے باوجود پی ایل او اور حماس کی قیادت آپس میں کوئی سیاسی حل نہیں نکال سکی۔ اس کے بعد آج تک وہاں انتخابات نہیں ہو سکے۔ اس سال محمود عباس نے اس ماہ یعنی مئی میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر یروشلم کے حالات کو جواز بنا کر انہوں نے وہ ملتوی کر دیے۔ اب جو حالیہ جنگ تھی غزہ کی، اس میں محمود عباس کی حکومت اور پی ایل او تماشبین بری رہی، جبکہ اسرائیل کی طرح وہ بھی الزام لگا رہے تھے کہ انتخابات کے لیے اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے حماس نے جارحانہ رویہ اپنایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں داخلی جمہوریت قائم ہے اور باقاعدگی سے انتخابات کے ذریعے پرامن انتقال اقتدار ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں سعودی عرب کی زیر قیادت
عرب ممالک اسرائیل کی مزاحمت کرتے رہے۔ ایران میں انقلاب کے بعد وہ بھی اسرائیل کو اپنا ہدف قرار دینے لگا، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں طاقتیں اسرائیل کے خلاف متحد نہ ہو سکی، بلکہ ان کی آپس کی کشمکش اور پراکسی وار کی وجہ سے شام اور لبنان جیسے کئی ممالک خانہ جنگی کے شکار ہو گئے۔ ایران اور سعودی عرب کی زیر قیادت یہ جو پراکسی وار ہے، اس کی وجہ سے بھی فلسطینی کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اسرائیل اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اس مسئلے کو صرف مذہبی حوالوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب یہودی اسرائیل اور نیتن یاہو جیسے جنونیوں کے حامی نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن یہودیوں میں اب بھی کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو نہایت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں بائیں بازو والے ایسے افراد کی تعداد بھی ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں میں ہوگی کہ جو اپنی ریاست کے فلسطین کش پالیسیوں اور مظالم پر کھل کر تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح فلسطینیوں اور خصوصاً پی ایل او میں کثیر تعداد میں مسیحی بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ عشروں تک فلسطینیوں کی ترجمانی کرنے والی حنان الشراوی بھی مسیحی ہے۔ اسی طرح ترکی پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، اور آج تک اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ اسی طرح مصر اور اردن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، جبکہ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بھی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔